الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے ان کافروں کی مذمت بیان فرمائی کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طرح طرح کے معجزے دیکھنے کے باوجود بھی اسلام لانے پہ رضامند نہیں ہوئے، تو اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں یہاں پہ ارشاد فرمایا هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کاہے کے انتظار میں ہیں مگر یہ کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں اور فرشتے اتریں اور تمام کام ہو چکے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ اس طرح کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے انہوں نے دیکھے، یہ یہود و نصارہ کی اپنی کتابوں میں اس پیغمبر کی خصوصیات، ان کی عظمت و شان کا اظہار ہوا، ان کی نشانیاں بیان کی گئیں، وہ تمام نشانیاں بھی ظاہر ہو گئیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے طرح طرح کے معجزے دکھائے، یہاں تک کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اب یہ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کیا یہ اس کے انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے ان کے اوپر عذاب لے کے آئے؟ جیسے سابقہ قوموں میں سے ایک قوم پہ عذاب آیا بادلوں کی شکل میں، کہ ان کے پاس بادل آئے، وہ تو بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے پاس بادل آ رہے ہیں، موسلا دھار بارش ہوگی، اس طرح کے معاملات ہوں گے، لیکن وہ بادل حقیقتاً ان کے لیے عذاب بن کے آ رہے تھے، اور وہی بادل ان کے لیے وبال جان کا اور عذاب کا سبب بنے۔ اسی طرح ایک قوم پر رب تعالیٰ نے فرشتے بھیجے کہ جن فرشتوں نے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش کی، پتھر برسائے ان کے اوپر، تو رب تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ کیا یہ جو کافر لوگ ہیں اب یہ کس بات کے انتظار میں ہیں؟ کیا اس بات کے انتظار میں ہے کہ جیسے پہلے ایک قوم کے اوپر بادل آئے تھے اور انہوں نے خیال یہ کیا تھا کہ ہمارے اوپر بارش برسے گی، لیکن وہ بادل ان کے لیے وبال جان بن گئے، عذاب کا سبب بن گئے؟ کیا یہ بھی اس طرح کے بادلوں کے انتظار میں ہیں کہ ان کے اوپر بھی بادل عذاب اللہ کا لے کے نازل ہو جائیں؟ یا پھر فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی طرح انتظار میں ہیں جن کے پاس اللہ کے فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اس طرح کے معاملات کے انتظار میں ہیں؟ تو احباب دی وقار، اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام نے یہاں پہ بیان کیا کہ اس آیہ مقدسہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو گویا کہ دلاسا دیا گیا، اور کافروں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار حقانیت اسلام کے دلائل سن کر، بلکہ قرآن اور صاحب قرآن کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے،
کہ انہوں نے ایسا عظیم کلام دیکھ لیا کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ اعلان ہی فرما دیا کہ اگر تم اس طرح کا کلام لانے کی جرت کر سکتے ہو تو لے کے آؤ۔ وہ کہتے تھے نا یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا اگر انہوں نے خود گھڑ لیا ہے تو تم بھی تو اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ کہتے ہو، چلو تم بھی اس طرح کا ایک کلام بنا کے لاؤ نا، چلو زیادہ نہیں بنا سکتے تو کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اور ساتھ رب تعالیٰ نے یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ جتنے تمہارے حمایتی ہیں ان تمام حمایتیوں کو بلا لو، لیکن ساتھ رب تعالیٰ نے خود ہی یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ اگرچہ تم ساری دنیا کی طاقتوں کو اکٹھا کر لو، ہرگز تم اس طرح کا ایک کلام تو کیا ایک صورت بھی بنا کے نہیں لا سکتے۔ تو فرمایا جب اس طرح کا عظیم کلام تمہارے پاس آ گیا جس کے ذریعے تمہاری ساری کی ساری فصاحتیں، بلاغتیں اور تمہاری عربی دانی ساری کی ساری ماند پڑ گئی، اب بھی تم ایمان لانے کے لیے رضامند نہیں ہوتے۔ پھر احباب دی وقار مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور فرمایا کہ یہ جو دلیل ہوتی ہے یہ بندے کو دکھاتی ہے لیکن دیکھتا بندے کا دل ہے۔ اگر کسی بندے کو کسی بات پہ قائل کرنا ہو نا تو اسے اس بات پہ دلیل دی جاتی ہے، اب وہ دل اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا واقعی یہ دلیل برحق ہے اور میرے لیے یہ موافق ہے یا نہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ دلیل اسی بندے کے لیے کارگر ثابت ہوگی جس کے دل کے اندر بصیرت ہو، جس کے دل کے اندر سمجھنے کا مادہ ہو، جس کے دل کے اندر کسی کی بات ماننے کا ملکہ موجود ہو، جس کے دل کے اندر ہو ہی ہٹ درمی ضد ہو، وہ کہے کہ میں نے بات ماننی نہیں ہے، تو ایسے بندے کو کروڑوں دلیلیں دے لے وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ اور جو بندہ ماننے پہ رضامند ہو لیکن اس کے دل میں کوئی شک و شبہات ہوں تو ایسے بندے کو تو دلیل دے کے قائل کیا جا سکتا ہے کہ اسے دلیل دی جائے، اس کے دل کے اندر شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جس بندے کے دل میں بغض و عناد ہو، حسد ہو، ضد ہو، ہٹ درمی ہو، ایسے بندے کو جتنے بھی دلائل دے دیے جائیں وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ اس کی مثال دی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بڑے خوبصورت انداز میں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دلیل ہوتی ہے یہ دکھاتی ہے اور بندے کا دل دیکھتا ہے۔ تو فرمایا دلیل اسی وقت دکھا سکتی ہے جب دل کے اندر دیکھنے کی قوت موجود ہو، دل میں دیکھنے کی بصارت موجود ہو۔ اس کی مثال دیتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ جیسے سورج دکھاتا ہے اور بندے کی آنکھ دیکھتی ہے، تو فرمایا سورج تب ہی دکھا سکے گا جب آنکھ کے اندر دیکھنے کی قوت موجود ہو اور بندہ دیکھنے کی کوشش بھی کرے۔ اگر سورج اپنی خوب آب و تاب کے اندر موجود ہو لیکن بندے کی آنکھ میں بصارت ہی نہیں ہے، دیکھنے کی قوت ہی نہیں ہے، وہ کیا دیکھے گا؟ اسے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح فرمایا سورج اپنی خوب آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو لیکن بندہ دیکھنا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، اپنی آنکھوں پہ کوئی کپڑا رکھ کے بیٹھ جائے، اسے کیسے نظر آئے گا؟ اسی طرح فرمایا جیسے سورج دکھاتا ہے لیکن دیکھتی آنکھ ہے، اور وہ دیکھ تب ہی سکے گی جب اس کے اندر بصارت ہو اور دیکھنے والا خود دیکھے، دیکھنا چاہے پھر آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ دلیل دکھاتی ہے لیکن دیکھتا دل ہے، اور دل تب ہی دیکھ سکے گا جب دل کے اندر ملکہ بصارت موجود ہو، بصارت والا ملکہ ہو، بات کو ماننے والا ملکہ موجود ہو، تو پھر فرمایا کہ بندے کا دل دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ کفار فرمایا یہ بھی اسی طرح کے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر بصارت ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے اعلان فرما دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم،
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر بھی مہر لگا دی، ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی۔ فرمایا اب یہ دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے وہ ملکہ ہی ختم ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ حق کو پہچان سکیں۔ تو اس بنا پر فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے فرمایا جیسے آنکھ کے لیے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جو آنکھ کے نور کو زائل کر دیتی ہیں، نور کو ختم کر دیتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آنکھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتی، ایسے ہی فرمایا کہ دل کے لیے بھی کچھ بیماریاں ہیں، اور وہ بیماریاں کیا آپ نے بیان فرمائی؟ آپ نے بیان فرمائی دل کی بیماریوں میں سے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عناد ہے۔ جیسے آنکھ کو کوئی بیماری لگ جائے تو وہ آنکھ کے نور کو زائل کر دیتی ہے، آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی، اسی طرح فرمائے یہ جو بغض و عناد ہے، یہ جو حسد ہے، کینہ ہے، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ جب یہ دل کے اندر آ جاتی ہیں تو دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، اب وہ حق کو پہچانتا ہی نہیں ہے، حق کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا جیسے آنکھ کا جب نور زائل ہو جائے تو اس کے لیے علاج ہے، کچھ ادویات ایسی ہیں جو آنکھ کی بصارت کو دوبارہ بڑھا دیتی ہیں، آنکھ کو دوبارہ نورانیت عطا کر دیتی ہیں، جیسے مختلف طرح کے سرمے جات ہیں، مختلف طرح کے ڈراپس ہیں، اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں جو آنکھ کے نور کو دوبارہ واپس لوٹا دیتی ہیں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب دل کی بصارت ختم ہو جائے تو اس کے لیے بھی ادویات موجود ہیں، اور وہ دوائیاں کیا ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا کہ دل کی دعا خاک در اولیاء ہے، کہ وہ اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو، اولیاء کی مجلس میں حاضر ہو، ان کے در کی جو خاک ہے، ان کے در کی جو غلامی ہے، یہ فرمایا کہ بندے کے دل کی بیماریوں کا علاج کرے گی، یہ بندے کے دل میں سے حسد کو، کینے کو، بغض کو، عناد کو نکال دے گی، اور ایسا ایسا بندے کا دل پھر بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا، اور اس دل کے اندر دیکھنے کی، سمجھنے کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے احباب دی وقار یہاں پہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے فارسی کا ایک شعر بھی بڑا خوبصورت بیان فرمایا، سرم کن در چشم خاک اولیاء تاب بینی ز ابتدا تا انتہا۔ فرمایا تم اولیاء کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے تاکہ تو ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کچھ دیکھ سکے۔ یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں یہ بندے کے دل کو پاک کرتے ہیں، دل کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بغض و عناد ہوتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں۔ جب وہ ختم ہو جاتے ہیں دل اپنی اصل حالت پہ آ جاتا ہے، شیشے کی طرح، روشنی کی طرح منور ہو جاتا ہے، پھر اس کی طرف ذرا سی بھی کوئی ہدایت کی چیز آتی ہے وہ فوراً اسے قبول کرتا ہے اور حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اولیاء کی مجلس نہ ہو، دل کو پاک کرنے والی کوئی چیز موجود نہ ہو، تو پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بندہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا، اگر تو وہ توبہ کر لے، کوئی اللہ کے ولی کی نگاہ اس کے اوپر پڑ جائے، رب تعالیٰ کی خاص عنایت ہو جائے، وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ بھی نہ کرے، اولیاء کی مجلس میں بھی نہ جائے، رب تعالیٰ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہو، تو وہ گناہ کرتا جاتا ہے، اس کے دل پہ سیاہ دھبے بنتے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا ہے کہ دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے گناہ نظر ہی نہیں آتا، پھر اسے حق نظر ہی نہیں آتا، پھر اسے حق بھی بری چیز نظر آتی ہے،
اور جو نیکی کا کام ہے وہ اسے برا لگتا ہے، اور جو برائی کا کام ہوتا ہے وہ شیطان اسے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، پھر وہ مزید برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ تو یہ کافروں کے لیے اس طرح کی تنبیہ فرمائی کہ ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ یہ اتنے دلائل دیکھنے کے باوجود، اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود اگر یہ اسلام کی طرف نہیں آتے تو کیا یہ ان بادلوں کے انتظار میں ہے جو ان کے اوپر عذاب لے کے آئے گا، یا یہ ان فرشتوں کے انتظار میں ہیں کہ جو ان کے اوپر پتھروں کی بارش کرنے کے لیے نازل ہوں گے؟ تو احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایسی بصیرت اور ایسی قوت عطا فرمائے کہ جو حق کو دیکھیں اور حق کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا